بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار کے روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی اور روحانی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 0800 11 یاد رہے کہ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مدبر، محقق، لاتعداد کتابوں کے مصنف مفتی مولانا محمد اسحاق مد ظلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب جی جی قاری صاحب جی، میری بچی بہت بیمار ہے، انہوں گردیاں کا نقصہ، مجھے 4 مہینے ہو گئے دھکے کھاندیا۔ میرے چھوٹے چھوٹے دوسرے بھی بچے ہیں، میں ہنے ہسپتالوں آئی ہوں، بس وقتی طور سے علاج ہو رہا ہے۔ مینوں کوئی دعا دسو، کوئی آیت دسو پڑھن واسطے جنہ میری یہ مشکل حل ہو جائے، میری بچی بھی ٹھیک ہو جائے۔ جی ٹھیک ہے، بتاتے ہیں جی بہت میرے بچے نے ایک دم ہی میری بچی دے ادو دوسرے دن دے نا گردے فیل ہو گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہاں، میں ہنے ہسپتالوں لاہوروں آئی ہوں، مجھے 4 مہینے ہو گئے ہسپتالوں کے دھکے کھاندیا۔ مجھے کچھ دسو پڑھن واسطے جس طریقے نال اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے تو میری مشکل ہے آسان کر دے، میری بچی بھی ٹھیک ہو جائے۔ میری بہن اللہ ہی مشکلیں حل کرنے والا، اس کے سوا کون مشکل حل کر سکتا۔ آپ نماز فجر کے بعد 141 بار آیت کریمہ جو ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 141 بار، صرف 41 بار، صرف 41 بار۔ اچھا، جب اس کو شروع کرنا نا، اس میں پھر درمیان میں بات نہیں کرنی، شروع کر کے پھر 41 بار پڑھنے کے بعد بے شک پھر جو جی چاہے باتیں کریں۔ اور دوسرا صبح و شام 131 بار یا سلامو۔ اچھا 131 بار، ہاں یا سلامو، اول آخر درود شریف ایک بار پڑھے، اور صبح و شام 131 بار یا سلامو۔ یہ 2 وظیفے جو ہے نا، کہ فجر کے بعد 41 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور صبح و شام یہ یا سلام 131 بار پڑھیں۔ صبح شام پڑھنا ہے 131 باری یا سلام، یا سلام۔ اللہ تعالیٰ بچی کو شفا۔ جی یہی پڑھنا ہے آپ نے صبح و شام۔ 141 بار پڑھنا، 41 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صرف 41 بار، صرف 41 بار۔ اچھا جی، تہاڈی مہربانی، تسی دعا اللہ تعالیٰ شفا دے، اللہ تعالیٰ مہربانی، جمعے کی جماعت بھی شامل کریو۔ میری اللہ سب مریضوں کو شفا دے، وہی شافی ہے، اس کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتی۔ اچھا جی مولانا، ایک اسامہ طاہر کی طرف سے آپ کی نظر ایک سوال ہے کہ السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ بخیریت۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ بیٹے نے لکھا ہے جی کہ مولانا آپ کیسے ہیں، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، السلام علیکم، السلام علیکم، کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔ لیکن اگر ناراض آدمی کو اس حدیث کا نہ پتا ہو تو پھر اس کے لیے کیا حکم؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ ریاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم تو ہے آپ کا میسج مل گیا، نیا نمبر بھی بہت اچھا ہے، مبارک ہو آپ کو۔ اللہ مبارک ہے، مہربانی۔ ہاں فرمائیے، کیا پوچھیں گے مولانا سے؟ بھائی مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ اگر میں یا کوئی بھی جاتا ہے لاہور میں یا کسی اور شہر میں جہاں پہ اس پہ نماز کی کثر ہو جاتی ہے، جی جی، لیکن بوجہ مجبوری اس کا وہاں پہ آپریشن ہے یا کوئی اور پرابلم ہے،
جی جی وہ 1 2 یا 1 سے زائد نمازیں نہیں پڑھ سکتا. جی جی وہ ابھی آپریشن کروا کے واپس فیصل آباد میں یا اپنی ہوم سٹی میں آ گیا ہے, تو دوسرے دن اس نے قضا کرنی ہے. ہاں ہاں, وہ قصر نماز پڑھے گا کہ مکمل نماز پڑھے گا؟ یہ ریاض صاحب ہیں ہمارے بھائی کلیسی پیپر سے, اللہ تعالیٰ برکت دے, ان سے تو بہت دوستی اور محبت ہے. اس بارے میں ریاض صاحب پہلے تو یہ چاہیے کرنا کہ نمازیں قضا نہیں کرنی چاہیے. بے شک آپریشن ہوا, وضو نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں, خون بہ رہا, جیسے بھی ہے, لیٹے ہی قبلہ رخ بھی نہیں, جدھر بھی چار پائی ہے نا وہ اشارے سے ہی رکھتے ہیں, فرض جو ہے نا پڑھ لے, قضا نہ کرے. یہ قضا اسلام میں کوئی نہیں. قضا تو ریاض صاحب صرف 2 آدمی جو ہے نا ان کے لیے وہ قضا بھی نہیں, وہ تو ادا ہی ہے کہ سویا رہ جائے بعد میں جاگ آئے, یا ایک آدمی بھول ہی جائے بعد میں اسے یاد آئے کہ میری نماز رہتی. 2 آدمیوں کو اجازت ہے کہ وقت کے بعد یہ پڑھ سکتے ہیں, اور ان کی وہ نماز پھر ادا ہی ہوتی ہے کہ جب یاد آیا یا جب جاگے فوراً پڑھ لے. تو بیمار ہو, لیٹا, خون بہ رہا, پیٹ پر, کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, تیمم بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہ کریں. جب وقت آئے نماز کا وہ اسی طرح لیٹا لیتا نا, بس اشارے سے رکھتے, چلو سنتے نہیں تو فرض جو ہے نا پڑھ لے. تو اگر کوئی نہیں پڑھ سکا تو ہے تو یہ بڑی کوتاہی, مگر اب وہ وطن آ کر قصر نماز ہی پڑھے گا. جس طرح اس نے وقت پر پڑھنی تھی نا وہاں مسافر ہوتے ہوئے, وہی نمازیں پڑھنی ہے نا, کوئی سود تو نہیں ادا کرنا. جو اس وقت اس نے پڑھنی تھی وہی اس نے بعد میں پڑھنی ہے, زیادہ رکھ کے نہیں پڑھنی, قصر ہی کرے گا. یعنی قضا کی شکل میں قصر ہی ادا قصر ہی کرے گا. وطن کی رہی ہوئی نمازیں اگر وہ سفر میں پڑھنا چاہے تو پوری پڑھے گا, اور جو سفر میں ہوں تو رہ گئی وہ وطن میں آ کر پڑھے تو قصر پڑے گا. مولانا اسی کا ایک ضمنی سوال ہے کہ بالفرض کوئی شہر سے باہر ہے, واپس آ رہا ہے, تو راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا, مسجد تو ہے نہیں, اس نے بغیر جماعت کی نماز پڑھنی ہے, تو وہ شہر سے ابھی 15 منٹ یا 20 منٹ کے فاصلے پہ ہے, ابھی وہ اپنے شہر میں آ کے گھر پہ نماز پڑھتا ہے, تو وہ قصر پڑے گا کہ پوری نماز پڑھے گا؟ نہیں, اگر گھر آ گیا رہا صاحب پھر تو پوری پڑے گا. مثلا ایسا سمجھے نا کہ رات کے 10 بجے تھے تو موٹر وے پہ اپنے گھر پہنچ گیا فیصل آباد, جی, تو اب ظاہر ہے کہ عشاء کا وقت تو ہے نا, جی جی, تو اپنے گھر پہ قیام بھی ہو گیا تو اب پوری پڑے گا. اگر سہولت سے اسے فائدہ چاہیے تھا تو پھر راستے میں پڑھ لیتا. شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی گاڑی میں بے شک پڑھ لیتا, جدھر کو جی چاہتا کہ گاڑی کا رخ ہوتا وہ اشارے سے ہی پڑھ لیتا. تو اچھی بات تو یہی تھی کہ قصر بھی کر لیتا, اور اب اگر گھر پہنچ گیا اور وقت ہے پھر تو پوری پڑے گا. بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ گاڑی میں آپ نماز اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ قیام کرنا فرض ہے, اور گاڑی میں قیام کرنا مشکل ہو جاتا ہے, تو اس کے متعلق کچھ تھوڑا سا بتا دیجیے. یہ ریاض صاحب جو باتیں نا, قیام, قبلہ رخ ہونا, باوضو ہونا, یہ ساری چیزیں جب آدمی کے بس میں اور آدمی زمین پر کھڑے ہو کر یہ کر سکے پھر تو یہ سب چیزیں ہیں. مگر اگر یہ نہیں ہو سکتی نا تو جو اصل روح ہے نا نماز کی کہ وقت پر اللہ کو یاد کیا جائے, یہ سب سے مقدم ہے. ہر شے ختم ہو جائے گی, یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں. وضو, تیمم ختم, طہارت ختم, قبلہ ختم, سب ختم ہے. وقت پر خدا اللہ کے سامنے جھکنا یہ ہے اصل بات. وقت کے بعد آپ جھکتے پھریں باوضو ہو کر, قبلہ رو کر, کھڑے ہو کر, اللہ کو بہت درکار نہیں, وہ وقت کے بعد ہے, وقت کے اندر. اس لیے مجاہدین کو تو یہاں تک اجازت دی گئی کہ اگر وہاں صلاۃ خوف کا بھی موقع نہیں, گمسان کی جنگ ہے, تو صرف جب وقت آئے نا وہ جتنی رکھتے ہیں قصر کی, یا اگر وہ مسافر اتنے اللہ اکبر کہہ دیں, صرف اتنے کہہ دیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر 2 رکھتے پڑھنی 2 کہہ دیں, زیادہ پڑھنی اتنی کہہ دیں. یعنی وقت پر اللہ کو یاد کرنا یہ ہے روح نماز کی. ورنہ بعد میں ہم بہت بن سنور کر ٹھیک ٹھاک قبلہ رخ پڑھتے پھریں تو یہ ظاہری چیزیں تو ہو گئی, مگر جو اصل شاید تھی کہ وقت پر اللہ کو یاد نہیں کی. اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ یہ ساری چیزیں اس وقت ہے جب ہمارے بس میں ہو, پھر تو نیچے اتر کر بالکل ٹھیک سازگار حالات. ہاں, ورنہ کوئی نہیں. اگر وضو نہیں تیمم کریں, تیمم کا بھی موقع نہیں. فاقد الطہورین کہتے ہیں ایسے آدمی کو کہ دونوں چیزیں میسر نہیں, نہ